بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک بادشاہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی اللہ کے ولیوں سے ارادت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک بادشاہ تھا جو ایک اللہ کے ولی سے بڑی محبت رکھتا تھا، ان سے عقیدت رکھتا تھا۔ ایک روز بادشاہ اس ولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کرنے لگا، حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ کوئی پریشانی ہو مجھ سے فرما دیں، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مسکرائے وہ اللہ کا ولی اور فرمائے کہ میں تجھ جیسے غلام سے کیا چیز طلب کروں، تجھ جیسے غلام سے میں کیا مانگوں؟ تو صرف غلام نہیں بلکہ غلاموں کا غلام ہے تو، اور دو غلام ہے جن کا تو غلام ہے، تو میں غلام سے طلب کروں کوئی چیز اور غلام سے کوئی چیز مانگوں؟ وہ حیران ہو گیا بادشاہ اور عرض کرنے لگا، حضرت میں تو بادشاہ ہوں، میں کوئی غلام تو نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں غلاموں کا بھی غلام، دو غلاموں کو غلام، تو وہ دو غلام کون سے ہیں جن کا میں غلام ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شہوت ہے اور ایک غضب ہے، یہ دو تیرے غلام ہیں اور تو ان کا غلام ہے، ان کے تابع ہے، تو ان کا حکم مانتا ہے۔ کوئی انسان اپنے آقا کا حکم مانتا ہے، یہ تیرے غلام ہے، اللہ نے غلام بنائے انسان کے لیے، انسان کے تابع کیے ہیں، لیکن انسان ان کا غلام بنا ہوا ہے اور تو ان کا غلام بنا ہوا ہے، ان دو کا، شہوت کا بھی غلام بنا ہوا ہے اور غضب کا بھی تو غلام بنا ہوا ہے، تو میں تجھ سے کیا طلب کروں گا؟ میں اپنے رب سے طلب کرتا ہوں، جو کچھ مانگنا تو اس سے مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ مولانا اس کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے مند بندہ دارمو اے شاہ حقیر وادو پر تو حاکمانند و امیر۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سے کچھ فوائد ہمیں بتاتے ہیں اور کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ظاہر بھی مت بنو، ظاہری صورتحال دیکھ کر فیصلہ نہ کرو کہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی شان و شوکت نہیں ہے، وہ سیدھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا، یہ تو شاہ معرفت ہیں، یہ تو دل کے غنی ہیں، اصل حکمراں تو یہ ہیں، اصل حاکم تو یہ ہیں۔ تم جن کو حاکم سمجھو وہ حاکم نہیں، وہ تو اپنے نفس کے غلام ہیں، وہ تو شہوت اور غضب کے غلام ہیں۔ اصل حاکم تو یہ ہے اللہ کے ولی، جنہوں نے نفس کو بھی اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، شہوت و غضب کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اس کے حکم پہ نہیں چلتے بلکہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کی مرضی پر چلتی ہیں، اللہ کے حکم پر چلتی ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کو حقیر مت سمجھنا، اصل تو حاکم یہ ہیں، یہ شاہ معرفت ہیں اور یہ غنی آخرت ہیں، ان کا دل غنی ہے۔ اصل کے اندر غنی وہی ہے کہ جس کا دل غنی ہو اور جو آخرت کا غنی ہو۔ پہلا سبق تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا۔ دوسرا سبق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم حقیقی حاکم بننا چاہتے ہو، حقیقی حکمراں بننا چاہتے ہو، سچے حاکم بننا چاہتے ہو، تو پھر اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اور یہ دو تمہارے غلام ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لاؤ، شہوت اور غضب کو اپنے کنٹرول لاؤ، خواہش نفسانی کو تم زیر کرو اپنے، تو سمجھ لو کہ تم صحیح معنی میں فاتح اور حاکم ہو۔ دنیا کو فتح کر لینا یہ کمال نہیں، اپنے نفس کو تو پہلے فتح کر،
لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا یہ کمال نہیں، پہلے اپنے نفس کو تو اپنا فردار بنا. جو تیرے دو غلام ہیں شہوت اور غضب، ان کو تو اپنے قابو میں کر. جس نے ان کو دونوں کو قابو میں کر لیا، سمجھ لو وہ سچا حاکم ہے، وہ حقیقت کے اندر حاکم ہے. اور اگر بادشاہ بھی ہو، حکمراں بھی ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی یہ دو غلام اس کے قابو میں نہیں، شہوت اس سے قابو میں نہیں ہے، شہوت سے مغلوب ہو کر وہ زنا بھی کر رہا ہے، برے کام بھی کر رہا ہے، عیاشیوں میں پڑا ہے، بدماشیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، تو سچا حاکم نہیں. سچا حاکم تو وہ ہے جو اس کو قابو میں کرے، اپنی شہوت کو. سچا حاکم وہ ہے جو اپنے غضب کو قابو میں کرے. کسی بات پہ غصہ آ گیا تو انتقام نہ لے، کسی سے اپنی رعایا سے انتقام نہ لے. کسی نے کوئی بری بات کہہ دی تو غصے کے اندر آ کر اسے انتقام نہ لے، غصے کا اظہار نہ کرے، اپنے غضب کو قابو میں کرے، اپنے رعایا پر بیجا ظلم نہ کرے. کوئی تمہارے خلاف کوئی بات کر دے، کوئی تم پر کوئی تنقید کر دے، کسی حاکم پر، کسی حکمراں پر، تو بے قابو ہو کر ناجائز اس کو سزا نہ دے، بلا وجہ اس کو پریشان نہ کرے، غضبناک ہو کر اس کو سزائیں نہ دے. اپنے غضب کو قابو میں کر اور اپنے شہوت کو قابو میں کر، تو سچا حاکم ہے تو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حاکم ہے، یہ حاکم محکوم ہے اپنے ان دونوں غلاموں کے شہوت اور غضب کے. اصل حاکم وہی ہے جو ان دونوں کا غلام نہ بنے، بلکہ ان دونوں کو اپنے تابع کر کے چلے. یہ سبق دوسرا دیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا سبق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ دیتے ہیں، دیکھو یہ رب کی شان ہے، جس کو چاہے علم اور عمل سے عمل صالح عطا کر دے، بلندی عطا کر دے، اور جس کو چاہے بے عملی اور بے دینی بد اخلاقی سے نیچا کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت عطا کر دے، جس کو چاہے آقا بنا دے، جس کو چاہے غلام بنا دے، جس کو چاہے متقی بنا کر، تقوی والا بنا کر عزت عطا کر دے، حاکم بنا دے. اصلی حاکم یہ ہے. اور جس کو چاہے بے دینی اور بے نمازی بنا کر ذلت و رسوائی عطا کر دے اور محکوم بنا دے. اس سے مانگتے رہو. اس کی شان یہ ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی النار وتولج النہار فی اللیل. رات کو وہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. رات وہ لاتا ہے، دن وہ لاتا ہے. لوگوں کی زندگیوں کے اندر اطاعت کی روشنی وہ لاتا ہے، نافرمانی کی ظلمت وہ لاتا ہے. اس سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی نور عطا فرما، اپنی اطاعت کی دن عطا فرما، روشنی عطا فرما، اپنی نافرمانی کی ظلمت سے ہمیں بچا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اس کی شان دیکھو. خاک از درد نشیند زیر آب، خاک بین کز عرش بگذشت از شتاب. اس کی شان و قدرت تو دیکھو. خاک کتنی معمولی چیز ہے، اور مٹی کی ذوف کو دیکھو کہ پانی کے اندر ڈالو کھڑی نہیں رہتی، نیچے بیٹھ جاتی ہے، نیچے جھک جاتی ہے. اس کے ذوف کا عالم یہ ہے کہ کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ پانی کے اندر بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، نیچے بیٹھ جاتی ہے. وہ اتنی کمزور مٹی ہے، لیکن اس کی شان رب کی دیکھو. اسی مٹی سے بننے والے خاکی انسان کو اللہ نے کیا عروج عطا کیا ہے. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ جسم خاکی اللہ نے عطا فرمایا تھا، ان کو اتنی رفعت عطا فرمائی، اتنی رفعت عطا فرمائی کہ عرش بھی نیچے رہ گیا اور وہ اوپر چلے گیا. تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. جس کو چاہے عزت عطا فرما دے. مٹی جو ادنا سی چیز ہے، جو ضعیف سی چیز ہے، اس کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ عرش سے بھی اوپر بھیج دیا اس کو. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
اس انسانی پیکر میں تشریف لائے. اس انسانی پیکر کو، اس خاکی پیکر کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ حد سے بھی اوپر لے گیا. تو اس سے عظمت مانگو، اس کی بارگاہ میں التجا کرو. عزت دینے والا وہ ہے، عظمت دینے والا وہ ہے. آخری مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم است او یفعل اللہ ما یشاء او ذعین درد انگیز الدوا. حقیقی حاکم وہ ہے اور اس کی شان یہ ہے یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ درد بھی ہو تو درد سے بھی وہ دوا پیدا کر دیتا ہے. آگ ہو، آگ کو باغ بنا دیتا ہے، اور پانی ہے تو پانی میں آگ لگا دیتا ہے. ہم مصیبت کے اندر اگر جل رہے ہیں، اس سے مانگو، وہ اس مصیبت کی آگ کو باغ بنا دے گا، راحت بنا دے گا. جو رات کو دن کرنے والا ہے، جو دن کو رات بنانے والا ہے. ہم نے اپنی دنیا کو جنت بنا رکھا ہے. کس طرح؟ حرام مال سے، لوگوں کے مال چھین کر، کرپشن کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے، کوٹھیاں بنا کر، بنگلے بنا کر، کاریں لے کر، بڑے بڑے باغ بنا کر، لوگوں کے باغوں پر، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے ہم نے لیے جنت بنا رکھا ہے. لیکن اس قدرت والے سے ڈرو، وہ اس تمہاری جنت کو جہنم بنا دے گا. بعضوں کو دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے، جہنم بن جاتی ہے ان کے لیے دنیا، اور آخرت میں تو جہنم بننا ہی بننا ہے. تو اس کی قدرت کی آگے ڈرو، اس کی قدرت سے. حاکم وقت وہ ہے اصلی. یہ جو دراحت تم نے مصنوعی بنا رکھی ہے، اس سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جہنم بنا دے تمہیں. حقیقی جنت بناؤ تاکہ دنیا کے اندر بھی خوش رہو، آخرت کے اندر بھی خوش رہو، اور اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے ڈرتے رہو. ایک واقعہ یہ بیان کیا. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا: ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. سورہ ملک کی تیسری آیت کہ اللہ فرماتا کیا تم نے نہیں دیکھا پانی جو ہے گہرائیوں میں چلا جاتا ہے زمین کے نیچے، کون ہے جو اس کو نکال کر چشمے بنا دیتا ہے اور چشمے جاری کر دیتا ہے. اس کی قدرت پر یقین کرو، اس کو مانو، اس کی طاقت کو تسلیم کرو کہ کیا شان والا ہے کہ نیچے پانی کو چشمے بنا کے اوپر لیا ہے. یہ جب اس نے تلاوت کی قاری آیت، تو ایک وہاں شخص بیٹھا ہوا تھا، قرآن کا منکر، دین کا منکر، اسلام کا منکر. وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا کمال ہے کہ پانی نیچے سے نکال کر اوپر لیا. میں ابھی کدال ماروں گا اور کدال مار کر نیچے سے پانی نکال لوں گا، ٹیوب ویل لگا لوں گا. جیسے آج کل ٹیوب ویل لگتے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھے. ٹیوب ویل لگ جائے گا، نیچے سے پانی نکل آئے گا. تو یہ کون سا کمال ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ ہم نیچے سے پانی نکال کے اور چشمے بنا دیتے ہیں. اس نے استہزاء کیا قرآن کا، اس نے قرآن کا مذاق اڑایا. اس نے وقت گزر گیا. ایک روز وہ رات کو سو رہا تھا، یہ مذاق کر کے وہ رات کو سو رہا تھا، تو سویا کسی نے خواب کے اندر اس کے زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر. اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ جب وہ ایک دم اٹھا تو اس تھپڑ کا اثر اس نے اپنے ظاہر کے اندر یہ محسوس کیا کہ آنکھوں کی بینائی اس کی چلی گئی، نابینا ہو گئی، اندھا ہو گیا اس تھپڑ کی وجہ سے. ادھر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا. آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ اب یہ جو تیرے آنکھوں کا چشمہ نور ہے، فارسی میں اس کو چشمہ نور کہتے ہیں، کہ یہ جو آنکھوں کا چشمہ نور ہے، یہ آنکھوں کا جو پانی ہے، یہ ہم نے لے لیا ہے، اب نکال کدال سے. اب یہ پانی جو چشمہ نور ہے یہ نکال، کدال مار تاکہ نکل آئے. اللہ اکبر. یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں کہ قدرت الہی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے.
جو شخص اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کے احکامات کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کی سزا سے ڈریں، اللہ کی پکڑ کے اندر وہ آتے ہیں. کہ جیسے یہ شخص آ گیا، قرآن کا مذاق اڑایا تھا نا، اندھا ہو گیا وہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا، اولئک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اللہ فرماتا جنہوں نے، سورہ کہف کی آیت ہے 106 بھی آیت، اللہ فرماتا جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات اور نشانیوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسولوں کا مذاق بنایا، ان کی جزا جہنم. دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے ان کے لیے، اور آخرت میں تو جہنم ہے. آپ نے دیکھا سلمان جس نے قرآن کا مذاق بنایا تھا، اسلامی احکامات کا مذاق بنایا تھا، وہ زندہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اب زندگی اتنی تلخ اور جہنم بن گئی کہ میں کہیں نکل نہیں سکتا، ہر وقت موت کا خوف ہے مجھے کہ کہیں مجھے کوئی مار نہ دے. یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن گئی، اور آخرت میں تو پھر جہنم ہے ان کے لیے. اور ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے قرآن کو جلایا تھا، وہ دنیا ان کے لیے جہنم بن گئی اور وہ جل گئے. تو یہ اللہ کا عذاب دنیا کے اندر بھی آتا ہے. یہ سبق ہے اس واقعے کے اندر کہ جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، اللہ کے عذاب میں آتے ہیں، اور رسوا ہوتے ہیں، اور تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ان کے لیے جہنم. لہذا بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اور دینی احکامات کا مذاق مت اڑایا کرو. قرآن پاک میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. اس دنیا میں اندھے کیا مطلب؟ کہ جن کو ہمارے احکامات نظر نہیں آتے، ہماری قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی، دین اور اسلام کی عظمت نظر نہیں آتی، شان و شوکت نظر نہیں آتی، اور اسلام کی برائیاں کرتے ہیں، دین کی برائیاں کرتے ہیں، توہینیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی، قرآن کی گستاخیاں کرتے ہیں. وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک سزا ہم یہ بھی دیں گے، دنیا میں تو ہے ہی سزا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کو ہم یہ بھی سزا دیں گے کہ ہم آخرت میں ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس کو دیکھا آپ نے کہ اس شخص نے جو قرآن کی استہزاء اور مذاق بنایا تھا، اندھا ہو گیا وہ دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں ہم آخرت میں بھی ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سخت وقت ہوگا کہ پل صراط پر بینا لوگ جو ہیں، آنکھوں والے ہیں، وہ مصیبت سے چل پائیں گے. ان کے لیے وہاں چلنا مشکل ہوگا حشر کے میدان کے اندر. جائے کہ آنکھیں بینائی چلی جائیں اور پھر کہا جائے اب پل صراط پر چل، تو کیا عالم ہوگا اس کا. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ڈریں اللہ کے عذاب سے اور آنکھیں کھولیں. یہ وقت ہے آنکھ کھولنے کا. اللہ فرماتا ہے اس وقت اندھے نہ بنو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اسلام کی عظمت کو دیکھو، اسلام کے تعلیمات کی عظمت کو دیکھو، اس کے قائل ہو، اس کی عظمت کی باتیں کرو، اس کے خلاف باتیں نہ کرو. ورنہ تمہیں قیامت کے دن یہ سزا ملے گی. دنیا میں تو سزا ملنی ہے، وہ ملنی ہے، لیکن قیامت میں یہ سزا ملے گی کہ اندھے کر کے اٹھا کے جاؤ. دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ مذاق کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے. یہ بھی پتہ چلا. اور جو ادب کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو تعظیم کی توفیق دے گا، اس کو ادب کی توفیق دے گا. جو لوگ اسلام کی حمایت کرتے ہیں، اسلامی احکامات کی ہدایت کرتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر، یا اپنے بعض لکھنے والے ہیں جو اخبارات کے اندر لکھتے ہیں مضامین، جو کالم لکھتے ہیں، بعض لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں، اسلام کی تعلیمات کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، وہ سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر.
اللہ راضی ہے ان سے، جبھی اس نے اللہ نے ان کو توفیق دی، ادب کی اور احترام کی اور اسلامی احکامات کی تعظیم کی. تب جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے، خواہ وہ کسی منصب پر پہنچ جائیں، خواہ وہ ٹی وی کے اینکر بن جائیں، خواہ وہ کسی سوشل میڈیا پر آ کر کوئی سائٹ کھول لیں اور اس کے اندر بیٹھ کے اسلام کی توہین کرنے لگیں، تو سمجھ لو اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے خفا ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر. جب اللہ نے ان کو یہ اس مصیبت کے اندر مبتلا کیا ہے کہ توہین کے اندر مبتلا ہو گئے وہ، تو جو توہین کر رہے ہیں وہ اللہ کے غضب یافتہ ہیں کہ اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، اور جو ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے اور مکرم ہے اللہ کے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بیماری ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اس غضب سے بچنے کے لیے فوراً توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، تاکہ سیدھے راستے پر تم آ جاؤ. آج اور ان کے ساری اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرو تاکہ اس مصیبت سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ. ورنہ یاد رکھو اگر تمہیں عادت پڑ گئی اس کی، پھر اللہ کی طرف نہیں لوٹ سکو گے، پھر اصلاح نہیں کر سکو گے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کوئی شخص بچوں کو جب لکھنا سکھاتے تھے تختی کے اوپر، تو خطاط اچھے خط بنا کر دیتا تھا اور کہتا تھا اس پر ہاتھ پھیرو. تو جب اچھے الفاظ پر، عمدہ تحریر پر ہاتھ پھیرو گے تم، تو تمہارا خط بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر تم نے کسی غلط کوئی خط بنا ہوا ہے، کوئی ٹیڑھا موڑا لفظ بنا ہوا ہے، تم نے اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، تو پھر تمہاری عادت پڑ جائے گی، پھر تم صحیح نہیں لکھ سکو گے، پھر تو وہی غلط ہی تمہارے قلم سے نکلے گا، پھر وہی غلط تمہارے قلم سے نکلے گا. تو اب اگر تم سے کوئی بے ادبی ظاہر ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ظاہر ہو گئی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو، ورنہ پھر یہ عادت پڑ جائے گی تمہاری، پھر مسلسل بے ادبی کرتے رہو گے، مسلسل گستاخیاں کرتے رہو گے. ایک گستاخی کرنے پر فوری توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو. ورنہ اگر عادت پڑ گئی تو تمہاری یہ عادت بن جائے گی، تمہیں ہر دوسرے روز تم علماء کی توہین کرو گے، ہر دوسرے روز تم دین کے احکامات کا مذاق بناؤ گے اور دین کا مذاق اڑاؤ گے، تم دینی اداروں کا مذاق اڑاؤ گے، دینی شخصیات کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ گے، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے. ابھی بھی آ جاؤ، وقت ہے، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ کے اندر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر بنا لی دی و مستغفر شدے، نور رفتہ از کرم ظاہر شدے، لیک استغفار ہم در دست نیست، ذوق توبہ نقل ہر سرمست نے. فرماتے ہیں اگر تو توبہ کرنے والا ہوتا، اگر تو رونے والا ہوتا اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا، تو نور تیرا ظاہر ہو جاتا. تیرا ایمان کا جو نور ہے، اللہ کی محبت کا جو نور ہے، وہ ظاہر ہوتا اور تو بچ جاتا آئندہ گناہ کرنے سے، آئندہ توہین کرنے سے اور مذاق اڑانے سے تو بچ جاتا. لیکن ہمارا روح فرماتے ہیں توبہ بھی ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی ہے نا، یہ ہر ایک کا بس کا کام تو نہیں ہے، ہر مس کو تو یہ نہیں ملتی ہے، یہ بھی اللہ جس کو عطا فرما دے. یہ بھی توبہ اللہ سے مانگو، اللہ مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرما، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی توبہ. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تیسرا سبق دینا چاہتے، فرماتے دیکھو اس شخص نے مذاق کیا نا قرآن کے ساتھ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اندھا ہو گیا. مولانا فرماتے یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ اہل دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر خیر و شر کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، دین کے اندھے ہو جاتے ہیں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے دین کا مذاق اڑانے کے بعد. پھر ان کو خیر اور شر کے اندر تمیز ہی نہیں ہوتی، پھر ان کو اچھے بروں کے اندر تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، بری چیز کو اچھا کہنے لگتے. اسلام کا اور دین کا مذاق اڑانے پر یہ سزا ملتی ہے اس کو. اس واقعے نے بتایا کہ انسان کی بصیرت چھن جاتی ہے،
عقل کی آنکھ ختم ہو جاتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے اور سمجھتا یہ کہ میں بڑی عقل کی باتیں کر رہا ہوں، میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ یہ پتہ نہیں اچھی باتیں نہیں کر رہا، تیرا مذاق اڑ رہا ہے، تو بےہودہ باتیں کر رہا ہے، تجھے یہی پتہ نہیں کون سی اچھی چیز ہے اور کون سی بری چیز ہے۔ عقل تیری مفقود ہو گئی ہے، عقل کی آنکھ ختم ہو گئی ہے، پھر تیری خیر اور شر کے اندر سے تمیز ختم ہو گیا، برے اور اچھے کے اندر سے تمیز ختم ہو گیا۔ تو سمجھتا میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن تو اچھا کام نہیں کر رہا، تو برا کام کر رہا ہے۔ اور یہ جو تمیز تیرے اندر سے ختم ہوئی ہے، یہ اسی کی نحوست ہے جو تو نے اسلام اور توہین اسلام کی ہے، اور جو شاعر اسلام کی جو تو نے توہین کی ہے، دیندار لوگوں کی جو تو نے توہین کی ہے، اللہ والوں کی جو تو نے توہین کی ہے، علماء کی جو تو نے توہین کی ہے، اس کی یہ سزا ملی ہے کہ تیری عقل ہی ختم ہو گئی ہے، تجھے خیر و شر کے درمیان تمیز ہی تیری ختم ہو گئی ہے، تجھے یہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ تو اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، حالانکہ بڑا اچھا کام نہیں کر رہا، تو برا کام کر رہا ہے، دنیا تھوت کو پھٹ پھٹ کر رہی ہے تیرے اوپر، اور تو سمجھتا ہے کہ نہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے، یہ اندھا پن، یہ دل کا اندھا پن کیوں پیدا ہوا ہے کہ تو نے توہین کی تھی اسلام کی، تو نے اہل اسلام کی توہین کی تھی، تو نے دیندار لوگوں کی توہین کی تھی، تو نے اسلام کی شائع کی توہین کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ اس کی طرح جس طرح اس واقعے میں وہ اندھا ہو گیا تھا، تو بھی دل کا اندھا ہو گیا ہے، عقل کا اندھا ہو گیا، تجھے کچھ چیز سجائی نہیں دے رہی ہے، اور خیر و شر کے درمیان اور اچھے اور بروں کے درمیان تمیز تیری اٹھ گئی۔ پھر یہ بھی اندھا پن ہوگا کہ اس کو موت کا دن یاد نہیں رہے گا، یہ ایسا اندھا ہو جائے گا پھر توہین کر کے کہ پھر اس کو آخرت یاد نہیں رہے گی۔ دنیاوی حیثیت بڑھانے کے لیے، سیکولر لوگوں کے اندر اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنی مقبولیت پیدا کرنے کے لیے بکواس کرتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں بہت مقبول ہو رہا ہوں، اور یہ پتہ نہیں ہے آخرت سے اندھا ہو گیا ہے کہ عذاب سامنے تیار ہے بالکل، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ہوگا، اس سے اندھا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ توہین کرنے کی وجہ سے، یہ کیوں ہوا؟ استہزاء کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ اسلامی شاعر کی، دین کی، اللہ کے رسول کی بے ادبی نہ کرو، ورنہ اندھے ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، آخرت کا عذاب بھی نظر نہیں آئے گا، دنیا کے اندر ہی مصیبتوں میں پھنسو گے اور آخرت کے عذاب میں بھی پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں سے بچائے، اور اسلام کا، دین کا، شاعر اسلام کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔